السلام علیکم ناظرین، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ چارلز ڈارون کے لیے ہے، اور چارلز ڈارون کی جو خدمات ہیں سائنس میں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ چارلز ڈارون ایک نیچرلسٹ گزرا ہے۔ 1809 میں اس کی پیدائش ہوئی اور 1882 میں اس کا انتقال ہوا۔ انگلینڈ میں اس کی پیدائش ہوئی اور وہیں وہ پلا بڑھا۔ اپنی پہچان اس نے ایز اے نیچرلسٹ اور جیولوجسٹ اور بایولوجسٹ کے طور پہ جو ہے وہ مشہور ہوا، اور سب سے زیادہ انفلوئنشیل میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں ابھی تک اگر جس نے کسی نے شخص نے انفلوئنس کیا ہے تو وہ چارلز ڈارون ہے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ گزرے ہیں اس پچھلی صدی میں اور پچھلی 2-3 صدیوں میں، کہ جنہوں نے سائنس میں اپنا لوہا منوایا، لیکن ایولیوشنری بایولوجی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر ہمیں ایک ڈارون ایک جائنٹ کے طور پر نظر آتا ہے۔ اس میں اس کی جو بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، وہ اس کی الفریڈ رسل والیس تھا، ایک اور بہت بڑا نیچرلسٹ تھا، ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، اس کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ایک سائنٹیفک تھیوری انہوں نے ایک ڈیزائن کی الفریڈ رسل والیس کے ساتھ، جو ایک پروسیس کہلاتا تھا کہ نیچرل سلیکشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور کہ آپ جیسے سلیکٹیو بریڈنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کس طرح جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ آپ کی جو اسٹرگل آف ایگزسٹنس ہے انسانوں کی اور جانوروں کی، اس میں وہ کس طرح مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی انفلوئنشیل فگر گزرا ہے، اور اس نے بہت محنت کی۔ 5 سال اس نے اسپینڈ کیے HMS بیگل پہ، ایک شپ تھا، پانی کا جہاز تھا، جس میں اس نے ٹریول کیا اور فاسلز کلیکٹ کیے، ڈفرینٹ مرین انورٹیبریٹس جو ہوتے ہیں ان کے، تقریباً 1831 سے 1836 کے دوران۔ تو وہ جو اس کا وائج آف بیگل تھا، جس پہ اس نے پھر ایک کتاب بھی لکھی تھی، تو وہ ایک جیولوجسٹ کے طور پہ وہ جو 5 سال اس نے وہاں گزارے، اور وہ ایک جیولوجسٹ جو ہے وہ ایک بنا، اور اس کی پہچان جو ہے وہ ایک جیولوجسٹ کے طور پہ ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1859 میں، یعنی 1859 میں ایک تھیوری آف ایولیوشن اس نے جو ہے وہ پیش کی۔ اس کی کتاب کا نام تھا آن دا ریجن آف دا اسپیشیز، آن دا ریجن آف دا اسپیشیز، جو کہ بہت کنٹروورشل بھی رہی۔ اور اس وقت میں وہاں جتنے بھی سائنٹسٹ تھے اور جو تھیولوجسٹ تھے، جو مذہب کے پیروکار تھے لوگ، وہ بھی اس کے اگینسٹ ہوئے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اس وقت سپورٹ کی، اس کے اس نظریے کی کہ کس طرح انسان جو ہے وہ بندر سے جو ہے وہ انسان بنا، یعنی آدمی جو ہے وہ پہلے بندر تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان بنا۔ اس تھیوری کے اگینسٹ بہت سارے لوگ گئے، جس میں اس کے اپنے جو آکسفورڈ کے جو چرچ تھا وہ بھی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس کے اپنے کچھ لوگ تھے، تھامس لائل اور اس قسم کے جو رچرڈ اوون وغیرہ تھے، جو کرٹکس تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تھیوری جو ہے وہ سمجھ سے ہماری باہر ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور یہ کس طرح آپ اس کو اپلائی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اس میں چارلز ڈارون جو ہے وہ اپنے اس نظریے کو
بڑھا چڑھا کے پیش کرتا رہا نیچرل سلیکشن اور اس طرح چرچ نے بھی، اور وہاں کے جو بشپس تھے انہوں نے بھی اس کے اگینسٹ گئے. وہ ہکسلے جو اس کا ایک فرینڈ تھا، اور پروفیسر لائل جو تھے، وہ بھی ان کی بھی کچھ ریزرویشنس تھیں. ان کی ریزرویشنس تھیں تو وہ کہ یہ نظریہ جو ہے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈاروینزم جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1850 سے لے کے آج تک کچھ لوگ جو ہیں اگر اس کے نظریے کے خلاف ہیں تو بہت لوگ اس کے نظریے کے ساتھ ہیں. اور اس طرح ایک یہ ڈبیٹ بھی شروع ہو گئی. گریٹ ڈبیٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گریٹ ڈبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی. اور کسی نے اس پہ جو ہے دہریے کے الزام لگایا کہ یہ جو ہے نا ایک ایتھیسٹ ہے، اور ڈارون جو ہے وہ ریلیجن کو نہیں مانتا. اس کے اپنا جو ریلیجن تھا کرسچینٹی، اس کے اگینسٹ بھی وہ جاتا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی بیٹی اینی جو تھی وہ 1859 میں شاید اس کا انتقال ہوا تھا. تو اس کے بعد وہ بہت ڈسہارٹ ہو گیا تھا کہ میرا چرچ پہ جو ہے، میں اب چرچ نہیں جاؤں گا، میرا چرچ پہ اب جو ہے وہ بلیف میرا اٹھ گیا. اور خدا جو ہے وہ کیا ہے، خدا نے یہ کیسے جو ہے. اب ہم سائنٹسٹ یہاں پر دیکھتے ہیں، جیسے ابھی یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ایسے سائنٹسٹ ہیں. رچرڈ ڈاکنز ہے جو ایک نیچرلسٹ ہے انگلینڈ میں، بہت پرومیننٹ فگر ہے اس وقت، جو ایتھیسٹ موومنٹ کو چلا رہا ہے. وہ بھی فالوور ہے، اور وہ بہت بڑا جو ہے وہ فین ہے، فالوور ہے ڈارون کا، اور اس کی تھیری کو وہ بہت زیادہ لائک کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فلسفے سے رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ ہٹ گیا. وہ اس کو تھیولوجی کی طرف لے گیا، اور کہتا ہے کہ نہیں جی میں چارلز ڈارون جو ہے نا وہ بھی ایتھیسٹ تھا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ایتھیسٹ، لیکن وہ اس کی جو وائف تھی ایما، اس کے ساتھ اس کے وہ ڈبیٹ چلتا تھا کہ نہیں یہ ریلیجن جو ہے ہمارا کرسچینٹی ہے، کرسچینٹی پہ ہم رہیں گے. تو یہ خیر ایک الگ سلسلہ ہے. لیکن رچرڈ ڈاکنز جو ہے، جو آج ایک بایولوجسٹ ہے، ایک نیچرل سلیکشن کی وہ بات کرتا ہے، جس طرح وہ گریٹ ڈبیٹ کی بات کرتا ہے کہ چارلز ڈارون جو ہے وہ اس پہ ایک گریٹ ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور وہ کہ ہم تو ہیں ہی کسی بھی بنمانس کے جو ہے وہ بچے ہیں، اور کسی ہے نا افریقہ کے. تو میں اس سے قطع نظر کہ ریلیجس ویوز کیا ہیں اس کے، اور وہ کیا سوچتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی خدمات کیا کیا ہیں. سائنس پہ، جدید سائنس پہ اس کی کیا خدمات ہیں. اس نے واقعی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج جتنی سائنس نیچرل سلیکشن اور اس کے نظریے سے ہمیں نے دیکھا کہ کہاں پہنچ گئی ہے، تو اس کی اس خدمات کو یاد کرنا چاہیے. اس کو ایک عالم کے طور پہ لینا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑا عالم تھا، علم والا شخص تھا، جس نے یہ نظریات پیش کیے. اب اس کے اندر سائنس نے ترقی کی کہ انسانی خدمت کی طرف وہ آئے. اس سے قطع نظر کہ اس کے ریلیجس ویوز کیا تھے، کہ آرتھوڈاکس تھا، کیا تھا، وہ چرچ جانا چھوڑ دیا اس نے، کیا نہیں تھا، یا وہ ایتھیسٹ تھا. لیکن اس نے جو نظریات جو پیش کیے، جس سے انسانیت کی خدمت ہوئی، جس سے انسانوں اور جانوروں کے بارے میں انسان کو مزید آگاہی حاصل ہوئی، تو ان چیزوں کو پرومیننٹ، ان کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سر ڈیوڈ ایٹنبرگ جو ہے وہ ان کی خدمات میں سمجھتا ہوں ہے. وہ انہوں نے بچپن سے ہم دیکھ کے آئے ان کی ویڈیوز، نیشنل جیوگرافی کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور بہت ساری ان کی ویڈیوز ہیں اور ان کو سر کا خطاب بھی ملا ہے. تو یہ وہ نیچرلسٹ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی بھی خدمت کی ہے، جنہوں نے حیوانات اور نیچر پہ بھی ورک کیا ہے. تو ان لوگوں کی خدمات کو ابھی میں کل کی خبر دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں بہت سارے جو سلیبس ہے بچوں کا، اس میں سے چارلز ڈارون کی تھیوری کو وہ چیپٹرز نکال دیے گئے ہیں جو اس نے نیچر پہ اور اس پہ بات کی تھی. تو یہ اس قسم کے بھی خیالات دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور کرٹکس بھی ہیں جو بہت اس قسم کی بات کرتے ہیں. بہرحال ہر ایک انسان کا، ہر قوم کا، نیشن کا جو ہے وہ اپنا ایک برتاؤ ہوتا ہے کسی بھی نظریے کو سمجھنے میں، اس کو ساتھ چلنے میں. تو یہ بہت آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہ بہت عرصے سے آپ سے بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی آپ کو چند کتابیں ملیں گی شاید اس حوالے سے، اور ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس کے اندر بھی آپ کو کہیں کہیں کچھ جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا، چارلز ڈارون کے بارے میں. تو اس بارے میں اس کی تھیوری کو آپ پڑھیں، سمجھیں. اور ریلیجن سے ہٹ کے کہ یہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو اس کا کیا ہے، یا اس کا ریلیجن پہ کیا آپ کا اثرات آئیں گے، آپ اس کی سائنٹیفک خدمات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی کتابیں پڑھیں. اس کی کتاب ڈسینٹ آف مین، اور دوسری ہے آن دا اوریجن آف اسپیشیز، وائج آف دا بیگل. یہ کتابیں آپ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آگے رچرڈ ڈاکنز کو بھی آپ پڑھیں، اس نے بھی سائنس پہ بڑی اس کی خدمات ہیں. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ نیچرل سلیکشن اور پہ اس نے کتنی ریسرچ کی ہے، کتنی ان کی ریسرچز جو ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اور یہ تھیوریز جو ہیں وہ ہمارے لیے کتنے فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو یہ آج بھی چارلز ڈارون اور جدید سائنس میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک انٹروڈکشن دیا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور آئندہ آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید اس بارے میں بتائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.